بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس ملا کر پیو، آنکھ کے رنگ میں نکھار آئے گا۔ آلو کا رس آنکھوں کے نیچے لگائیں اور 10 سے 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ آلو کے قدرتی بلیچی اجزاء آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ ادرک کی خصوصیات متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد کرتا ہے، صاف اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی، ڈکاریں، ان تمام امراض کے لیے زبردست ہے۔ چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام اور سبز دھنیا 12 گرام۔ چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لیں، پھر سبز دھنیا اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ تمام اجزاء ایک جان ہو جائیں۔ آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بھر جاتی ہے جو چھینک کے ذریعے نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چھینک اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت چاہے دھوکہ۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں اور کیلے زیادہ کھائیں۔ مچھلیوں میں اومیگا 3 ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ سبز پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 1 چمچ میٹھا سوڈا ملا کر استعمال کریں، معدے کی سوزش اور درد میں فائدہ مند ہے۔ ہلدی اور دودھ کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلد کے دھبوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیموں کے رس کو سالن، سلاد یا دالوں میں شامل کریں۔ یہ نہ صرف ذائقہ بڑھاتا ہے بلکہ وٹامن سی کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ پیاز کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو بالوں کی نشو و نما کو بڑھاتا ہے۔ سونف کے دانے چبا کر کھائیں۔ سونف کی خوشبو منہ کی بدبو کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ گرم پانی میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ پودینے کے پتے کو پیس کر اس کا رس ماتھے پر لگائیں، یہ سر درد میں آرام دیتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں راحت ملتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں، یہ گلے کی خراش کو ختم کرتا ہے اور انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ملتانی مٹی عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کے دانوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو مریض کو بتائیں بغیر زیرے کے کیپسول میں لال پیسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دیں، الٹیاں رک جائیں گی۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ 1 چمچ شہد، 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھیرا اور ٹماٹر کا رس ہم وزن لے کر چھائیوں والی جگہ پر لگائیں اور 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں، داغ دھبے اور چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ ادرک اور ہلدی 2 کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں اور پھر ٹھنڈا کر کے پی لیں، جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں کے دردوں میں ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ عورت کوٹھے پر ناچے تو اسے مجرا کہتے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں ناچے تو یوتھ
فیسٹیول تعلیمی ادارے کے کہنے پر ناچے تو ویلکم پارٹی، درباروں اور مزاروں پر ناچے تو بھنگڑا دھمال، شادی بیاہ پر ناچے تو خوشی۔ انہیں 5 صورتوں میں عورت نے خود کی عزت کا تماشا بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعاؤں میں اگر دل لگنے لگ جائے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اگر تھک چکے ہو تو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلدی نصیب ہوں گی۔ سب سے بڑی دولت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس ایسے لوگ میسر ہیں جو دکھ کی گھڑی میں آپ کا دکھ سمجھ سکیں، جہاں جھوٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اس پانی کو پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ خون کی کمی، یرقان، ورم، گردہ، ذیابیطس اور موٹاپے میں صبح نہار منہ 1 سرخ ٹماٹر استعمال کرنا 1000 دواؤں سے بہتر ہے۔ ایسی حالت میں ٹماٹر کو بنا پکائے پھل کی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، مرد شادی کے بعد طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی سکھا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو محفوظ رکھتی ہے۔ بیٹی کے گھر کا پانی بھی پئیں، روٹی بھی کھائیں، لیکن وہ حصہ جو قرآن پاک نے اس کے لیے مختص کیا ہے وہ نہ کھائیں، وہ حرام ہے۔ چاول ابالتے وقت لیموں کے رس کے چند قطرے پانی میں ڈال دیں، اس طرح چاول سفید بنیں گے اور دانہ الگ رہے گا۔ چہرے پر نکھار لانے کے لیے آلو کاٹ کر چہرے پر ملیں، جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ یا مجیبو کی 1 تسبیح روزانہ پڑھے اور پھر دعا کرے، انشاءاللہ جلدی رشتہ طے ہو جائے گا۔ سبز پودینہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 چیزوں پر شک کرنا اچھا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو یہ علم سکھاتا ہے۔ خشک لیموں کے چھلکوں کا سفوف بنا کر اس میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، اس سے دانتوں کا میل صاف ہو جائے گا اور دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کریلا بادی کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ سفید سرکہ اور پانی کو برابر مقدار میں ملا کر گھر کی صفائی کریں، یہ قدرتی جراثیم کش ہے اور فرش اور سطح کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، گلیسرین، لیموں کا رس اور عرق گلاب کو ملا کر ایک محلول بنائیں اور روزانہ ہاتھوں پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ شہد اور چینی کو ملا کر ایک سکرب تیار کرو اور ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اور خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ اسب گول کا چھلکا ملا کر پئیں، یہ ہاضمے کے مسائل کو بہتر بناتا ہے اور قبض سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 1 چمچ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح خالی پیٹ یہ پانی پی لیں۔ میتھی کے بیج بلڈ پریشر، شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 کاوش لہسن کی کھائی جائے تو بڑی تیزی سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے۔ ناظرین، 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ لے لیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا اور نیا خون بھی بنے گا۔ جسمانی کمزوری ہے تو ہزاروں لاکھوں کے نسخہ، کشتہ جات اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 لونگ کھانا شروع کر دیں۔
چند دن میں رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں اور پلکوں پر بھی ہلکی سی مالش کریں، بہت پرسکون نیند آئے گی۔ تربوز ہائی یا لو بلڈ پریشر سے نجات دلاتا ہے، موٹاپے کو دور کرتا ہے، خون کی بند شریانیں کھولتا ہے، جگر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے اور امراض قلب سے بچاتا ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہے تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لیموں یا نمک اور کالی مرچ لگا کر چاٹنے سے فوری درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، آپ کا ہاضمہ سست ہو جاتا ہے، جسمانی طاقت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، سر میں درد ہونے، کمزوری اور چکر آنے کی بڑی وجہ ہے۔ چاہے روزانہ 1 گلاس دودھ کا ہی پئیں، پر ناشتہ نہ چھوڑیں۔ دھنیا باریک پیس کر آدھا کلو پانی میں جوش دیں، جب پانی 1 پاؤ جل جائے تو اتار کر نیم گرم حالت میں مصری ملا کر پئیں، حیض کا درد آنا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا سب کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام کا استعمال کریں۔ دودھ اور جلیبی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں کے پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں دودھ جلیبی مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جائیں گے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اتری ہوئی پھولی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ کسی بھی کام سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، تھکن نہیں ہوگی۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی کم ہوتی جائے گی۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو اور کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکوں کو پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھاک لیں تو بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اخروٹ مناسب ہی کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھٹکڑی، سفید اور میٹھا سوڈا ہم وزن صفوف ملا لیں اور مسواک پر لگا کر دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ دانتوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور دانتوں کا خون آنا بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ ناریل کے تیل کے چند قطرے لیموں کا رس ملا کر سر کی جلد کی مالش کریں، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی لونگ اور نمک کو نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور پیٹ کے مسائل سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے بچے کی ناک کے اوپر لگا دیں، اس سے فوری آرام آ جائے گا۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام مل جاتا ہے۔ کیسٹر آئل کے 2 قطرے لے کر جس جگہ پر چھائیاں ہوں انگلی سے مساج کریں، اس کے مسلسل استعمال سے چہرے کی چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکڑا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جما دیتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماریوں میں آرام دیتی ہے۔ حاملہ خواتین کافی بالکل استعمال نہ کریں، ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں سے پانی نہیں آتا۔ بھوک بہت زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو زیادہ بھوک لگنا کم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا جسم کی قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔
گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے۔ بالوں میں اگر مہندی لگا کر تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو شیمپو کیا جائے تو بال چمکدار اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہے، ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال شادی شدہ جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ دمے کی بیماری ہو تو شام کے وقت کھجور کھاؤ۔ بیگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ باقی تمام وٹامن موجود ہوتے ہیں؟ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی اور بہت ہی پرسکون آئے گی۔ اگر کوئی شخص غریب ہو تو اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھے، 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اس شخص کی غربت دور ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو بڑی الائچی 10 گرام رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو چھان کر ہم وزن ارک کیوڑا ملا کر نہار منہ پئیں، دل کی دھڑکن کبھی تیز نہیں ہوگی۔ کھانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے دودھ میں چٹکی بھر ہلدی کا سفوف شامل کر کے پی لیں۔ ہلدی ملا ہوا دودھ تو بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہلدی اور دودھ ویسے بھی صحت بخش غذا ہیں جو جسم کو صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زبان دراڑ لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بول کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نہ انسان کی کوئی گنجائش ہوتی ہے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں، امیروں کو دعوت دی جائے اور محتاجوں، غریبوں کو کھانا نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ ناظرین، دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جوڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ چہرے پر کیل، مہاسے، پمپلز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ٹی ٹری آئل لگائیں۔ ٹی ٹری آئل جسم کی صفائی میں مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل، نمبر 2، عورتوں کی محبت، اور نمبر 3، جاہل سے بحث۔ ناظرین، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1، معاف کرنا، اور نمبر 2، انصاف کرنا۔ ناظرین، لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خراش، خشکی اور خراش کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی بہت مفید ہے اور مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں اور یہ صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ناظرین، اپنے جسم کی زبان سمجھیں، یہ علامتیں آپ کو اہم پیغام دیتی ہیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے کی شدید خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ ناظرین، بار بار جمائی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔